اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کا کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر کے اوپر کیا۔ پہلے نمبر پر نیکی کا حکم دیتے ہو، پھر برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں ایک لطیف سا اشارہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق وہی شخص ادا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کمٹمنٹ، حمیت شو نہیں ہوگی کہ اس کے لیے ترجیح اول اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں بے شمار جگہ اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا، اور اس میں جو ضربۂ سنام ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، وہ سورۃ العصر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 بنیادی شرائط بتائیں کہ کم از کم یہ جس میں ہوں گی وہ آخرت میں اللہ کے حضور کامیاب ٹھہرے گا۔ الا الذین آمنوا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں رہی ہے۔ اکثریت لوگ تو گمراہی ہوئے، انبیاء کرام کی دعوت پر بہت کم لوگوں نے لبیک کہا، لیکن جنہوں نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، قسم ہے زمانے کی کہ انسانیت اوورآل گھاٹے ہی میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اب یہ وہ 4 شرائط شروع ہو رہی ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہ بہت آسان کام ہے جی، کیونکہ اگلے 2 کام اتنے مشکل ہیں، ان کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ بہت آسان کام ہے۔ ہاں اگر اسے آپ ایبسولوٹلی دیکھیں تو یہ بھی مشکل کام ہے۔ وہ اگلے 2 کام کون سے؟ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس میں بھی جو برائی سے روکنا ہے یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ نیکی کا حکم آپ دیں، لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے، جیسے ہی برائی کا ذکر آپ کریں گے کہ یہ کام نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، تو دیکھیں کہ وہی عاشقان رسول، وہی عاشقان توحید آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جس کی سب سے نمائندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ یعنی ایک شخص 40 سال تک مکے کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ایک دعوت توحید بلند کرنے کے اوپر یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو اپنی جان بچا کر رات کے وقت ہجرت کرنی پڑی ہے اسی شہر سے جہاں ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، تو سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ بھئی یہاں جمع کروا دی تو سمجھو محفوظ ہوگی، یہ شخص نہ کسی کو دغا دے گا، نہ کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے۔ اور چوتھی شرط بتائی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنی ہوگی، یعنی یہ آپ کو ساتھ بتانا ہوگا کہ حق گوئی کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تکلیف ہے، اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اتنی تکالیف آتی ہیں۔ یہ جو آپ کو وائزین بتاتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ انسان کو کوئی سکھ نصیب ہو جاتا ہے دنیا میں، تو یہ بالکل آپ کو غلط بتاتے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ دنیا میں آئی ہوئی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی ہے فی الدنیا حسنہ۔ فی الدنیا حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آتی، ان کے اہل البیت علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آتی، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن ان کی تکلیفیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں۔
یہاں تو پھر بھی لاش گھر واپس آ جاتی ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو صحابہ کرام اور تابعین جنگ یرموک میں اور قادسیہ میں اتنی دور گھر سے 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر گئے, اور جو راستے میں بھی فوت ہوئے اور جو میدان جنگ میں شہید ہوئے, تو ان کی قبریں وہیں بنتی تھیں. وہ لاشیں واپس نہیں آتی تھیں, نہ آ سکتی تھی, ظاہر ہے وہ پھر لاش ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو ہمارے پاس چونکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے, ڈی فریزر موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے سرد خانوں والا سلسلہ شروع ہے, تو اس لیے اس زمانے میں تو ایون امیر حمزہ آپ دیکھ لیں, وہ تو مدینہ شریف کے بالکل ساتھ غزوہ احد کا میدان ہے, ان کو مدینے میں نہیں لا کے دفن کیا گیا, وہیں احد کے میدان میں ان کی قبر بنی ہے. تو جہاں جہاں ہوتے تھے, جنگ یمامہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں آپ دیکھیں, عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا نہیں ہے, وہ جو صحابہ کرام 700 سے زیادہ تو حفاظ شہید ہوئے تھے, ان کی قبریں وہیں اسی میدان میں بنی ہیں. وہ جو جھوٹا کذاب تھا مسلمہ کذاب, اس کے خلاف جو جنگ ہوئی, تو لاشیں گھر نہیں آیا کرتی تھیں. تو آپ اندازہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جب بھی گھروں سے نکلتے تھے تو وہ واقعی الوداعی ملاقات ہوتی تھی. وہ آپ والی نہیں جو آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. آپ تو ملاقات اس لیے کر کے جاتے ہیں نا کہ بتا کے جائیں کہ میں چلے آ جائیں, اور ساتھ یہ میسج دیتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر مبارک کے لیے میرے گھر آنا ہے, ادروائز میں پوری زندگی اپنے دل میں تیرے خلاف بغض چھپا کے رکھوں گا کہ تو آیا نہیں تھا مبارکباد دینے. لیکن ادھر تو بھائی معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ جو کام شفٹ ہوا ہے, وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر, یا امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ بہت مشکل کام ہے, یہ نبیوں والا کام ہے. لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا انعام وہ ہے انبیاء کرام کا جنت میں پڑوس, جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے محنت سے. اس سے بڑا بھی ایک انعام ہے, لیکن وہ انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دے. یہ وہبی ہے, یہ کسبی نہیں ہے, یعنی اللہ کے عطا کرنے پر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مراتب ہیں وہ محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کا قرب پایا اور وہ امت میں بہترین لوگ ٹھہرے, لیکن جنت میں انہیں بھی رسول اللہ کا پڑوس ملنا ہے, اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جنت میں سٹیٹس برابر ہو گیا, ہاں مراتب وہاں فرق ہو سکتے ہیں, لیکن نبی الاسلام کے پڑوس میں اگر کسی کو آج جگہ مل جائے یا اس زمانے کے بندے کو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ برابر ہو گیا, کیونکہ نبیوں کا پڑوس تو مل گیا نا. اور وہ ان لوگوں کے لیے جو نبیوں والا کام کریں گے. اللہ نے یہ کام تو لینا ہے, چونکہ ختم نبوت کی برکت سے اب یہ کام امت سے لیا جانا ہے, پیغمبر کوئی نہیں آنا. تو اب یہ امت کی خوش قسمتی ہے کہ کون کون اپنے آپ کو بھرتی کروا لیتا ہے اس کام کے لیے. آواز تو اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے کہ جس نے بھرتی ہونا ہے ہو جائے, نبیوں والا کام کرے اور جنت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اب خوش قسمتی اس کی ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دے, یہ اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن کام بڑا مشکل ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر یہ کام مشکل ہے تو اب جو لوگ یہ کام کر کے آپ کو آسانی میں نظر آ رہے ہیں نا, تو سمجھ لیں کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے. ہاں, چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا کوئی لیڈر ہے یا کسی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے, اگر وہ عیاشی کی زندگی, سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ والا کام نہیں کر رہا. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا کام کر رہا ہے, لیکن وہ یہ والا کام نہیں کر رہا, کیونکہ اس کام کے ساتھ وہ ساری تکلیف جڑی ہوئی ہیں. اگر وہ ان تکلیف سے نہیں گزر رہا اور دین کا کام کرنے سے اس نے اپنا دنیاوی سٹیٹس اتنا بلند کر لیا ہے کہ پہلے اس کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھی اور آج اس کے پاس پراڈوز آ گئی ہوئی ہیں, لینڈ روورز آ گئی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کہڑی گڑیاں نے منوس قسم دی ہیں, من تو نام نہیں ہونا دے آمدے تو آڑے کو سنتا رہنا. تو اگر یہ گاڑیاں آ گئی ہیں اس کے پاس اور اس کا سورس آف انکم کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دین سے کھا رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نبیوں والے طریقے پہ نہیں ہے. اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی
دعوت و تبلیغ میں جب مشغول ہوتے تھے تو ان کا بھی سورس آف انکم بیت المال ہوتا تھا، لیکن وہ اس سے جدادیں نہیں بناتے تھے. ورنہ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام وفات تک فاقوں میں کیوں رہے ہیں؟ غزوہ خیبر کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی تھی، پھر خمس بھی رکھ دیا گیا مال غنیمت. لیکن بخاری مسلم اٹھائیں، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے، یعنی ہم چاند ان کا نکلتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں ہوتی تھیں یا میٹھا پانی. اس زمانے میں تو بڑا مشکل کام تھا، کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا. یہ بورنگ والا سسٹم تو نہیں تھا. تو 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، اور وہ بھی کبھی نہیں ملتی تھی. آپ اندازہ کریں اس طرح کی جو صورتحال ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اس حوالے سے. تو آج اگر کسی نے دینی سٹیٹس سے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے دین کو سورس آف انکم بنایا ہوا ہے، جس سے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں. اور انبیاء اکرام کے بارے میں آپ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ ہر پیغمبر کا جب ذکر آیا نا تو اس نے اپنی امت کو ایک ہی درس دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا. اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے حضور پکا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں اس کے بدلے کچھ دیں، نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے رب کے حضور اجر پکا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو یہ کام ٹرانسفر کیا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور اسی کام کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے. آپ اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ جی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی فضیلت والی امت ہے، تو اس کو وہ رسول اللہ کی مبارک ذات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے انبیاء کرام میں. اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے نبیوں والا کام نبی علیہ السلام کی امت کو شفٹ کر دیا. اصل میں یہ جو کام شفٹ ہوا ہے نا نبیوں والا، اس کی وجہ سے اس امت کا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہو گیا کہ وہ جو انڈیویجول لیول کے اوپر انبیاء کرام مختلف علاقوں میں، قوموں میں آتے تھے اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، ان کے جانثار ساتھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ پوری لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے آپ کی امت کے اندر. چونکہ کام نبیوں والا ملا، لہٰذا یہ پوری کی پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. یہ جو اکثر وہ کہتے ہیں نا جی ان کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں کی طرح ہے، مرتبہ نہیں ہے. انبیاء کے تو مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سٹیٹس تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ والا اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں سے ممتاز ہے. جس طرح اگلی امتوں میں ہر قوم، قبیلے اور علاقے میں الگ سے پروفٹ آتا تھا، اس امت میں اب وہ پروفٹس نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہر جگہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا جو نبی نہیں ہوں گے، نبی کے امتی ہوں گے، لیکن وہ کام پیغمبروں والا کریں گے، اور کام اتنا بڑا کریں گے کہ اگر آپ اس کا والیوم چیک کرنا شروع کر دیں نا تو اگلے انبیاء کرام کی جو محنت کا والیوم ہے اس سے یہ بہت بڑا والیوم ہے والیوم کے اعتبار سے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں جو محنت کی ہے تو ان کی کشتی کے اندر صرف 78 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں ختم نبوت کی برکت سے 350-400 بندہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اور یہ بھی کسی نبی کی موجودگی میں نہیں. نبی کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1400 سال ہو چکے ہیں. تو یہ ختم نبوت کی برکت آپ کو نظر آئی، اور دعوت بھی وہی ہے، اسی پیٹرن کے اوپر ہے، زیرو ٹالرنس توحید کے اوپر. یعنی اگلی امتوں کا یہ حال تھا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے آلموسٹ گئے ہیں کوہ طور پر، اور پیچھے 70,000 ان کے صحابہ جو ساتھی تھے مرتد ہو گئے. انہوں نے بچڑے کا ماڈل بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. ایک دن میں 70,000 وہ قتل ہوئے، اور عام انسان نہیں، حضرت موسیٰ کے اصحاب. لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. وہ قرآن میں ہے کہ توبہ قبول ہو گئی، لیکن کہا گیا کہ توبہ یہ ہے کہ یہ قتل کیے جائیں گے. دنیا میں اب ان کو رہنے کا حق نہیں ہے، اب ان کو جنت ملے گی لیکن دنیا میں ان کی گردنیں اترے گی. اور ادھر دیکھیں نبی علیہ السلام کو تشریف لے جائے ہوئے 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن توحید اسی طریقے سے ٹنا ٹن ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی نا تو ہمارے پلیٹ فارم کی برکات دیکھ لے اور بتائے کہ اس توحید میں کوئی شخص کوئی حرف کوئی کلام کر کے بتائے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید بیان کی ہے، جو نبیوں والی توحید ہے، شیطانی بابوں والی توحید نہیں، شیطانی توحید نہیں بلکہ رحمانی توحید. اس کے اوپر میں تفصیلی کئی ایک ویڈیوز میں بول چکا ہوں. تو یہ برکت ہے ختم نبوت کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. ایک بھی امتی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو. اب اس اعتبار سے ذرا اس امت کو دیکھیں تو آپ برکات دیکھ لیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا. ہاں، اور ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء پہ جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے ان کے معجزات کی وجہ سے لاتے تھے. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا، یعنی قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن، ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ اتنی لاڈلی کتاب ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب اللہ نے محفوظ بھی نہیں کی، اور وہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ایسا ہوا کہ چلو نبی تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کا خلیفہ، نبی کا وصی، نبی کا سلیبس وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر قرآن یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ کوئی شخص یہ گلہ نہ کر سکے کہ ہم نے تو پیغمبر کا زمانہ پایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے. اگلی امتیں گلہ کر سکتی تھی، لیکن ان کا گلہ اللہ نے اس طرح دور کیا کہ ہر نبی جب فوت ہوتا تھا نا تو فوت ہونے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور پیغمبر کو خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا. اب ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں تو نبی نے آنا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا خلیفہ قرآن چھوڑ دیا، اور سنت یا صحیح الاسناد احادیث اسی کی تفسیر ہے. اصل میں تو خلیفہ قرآن ہے. اور امت کا یہ حال ہے کہ امت کی اکثریت بشمول علماء کے قرآن انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں مانا کہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کرنے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم قرآن اس لیے پڑھیں کہ اپنے جو بزرگ بابوں کے عقیدے ہیں نا وہ قرآن میں کہاں ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن کی کون سی آیات جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے عقائد کے خلاف ہے تو ان کا ہم جھوٹا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ 10 20 30 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیریں لکھ کے لوگ مر گئے، اور حالت یہ ہے کہ پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہے، ہاں یا عبد القادر جیلانی بھی ثابت ہے. یعنی جس بندے نے قرآن کی تفسیر سے یہ نکالا ہے، یعنی جو قرآن میں معنی اچھل اچھل کر باہر نکل رہا تھا وہ اس نے قبول نہیں کیا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ایک ہے دعا کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر لکھی، اور توحید نہیں اگر تو باقی تو ساری چیزیں فارغ ہیں. نہ کسی کی محبت رسول قیامت کے دن اسے نفع دے گی، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ کرام. ہاں دنیا میں ضروری ہے آپ کو نفع دیں گی کہ چندہ آپ کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. دنیا پہ آپ ختم نبوت کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کریں، چندے ہتھیائیں لوگوں سے، اور عقیدوں میں آپ کے شرک پایا جاتا ہے،
اس ختم نبوت کو چاٹنا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ آپ نے اپنی نبوت کا پیغام یہ لوگوں کو دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے وہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دینا اور پھر ساتھ ختم نبوت کے نعرے بھی لگانا؟ اول چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت اور پھر باقی ساری چیزیں. اور ختم نبوت پہ بھی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کے بعد تو ہم نے ان کو کتنا ایکسپوز کر دیا، ان کے پاس تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. اور چونکہ حکومتوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی حق بات کرتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. یوٹیوب، سوشل میڈیا ہے نہیں تھا کہ بات لوگوں کی دوسرے لوگوں تک پہنچتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ اسلام کی کرنی ہے، قیامت سے پہلے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرنا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار کی. اور آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ریولوشن آئے گی سوشل میڈیا کی برکت سے، کہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور کیا حالت ہے کہ مجھے تو اب نظر آ رہا ہے کہ باقی تو کسی کی کوئی بات دین کے اوپر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے جو کمپٹیشن پہ بھی لوگ آئے تھے نا، ان میں سے بھی کئی لوگ اب دین کا کام چھوڑ کے وی لاگز بنانے شروع کر دیے. انہیں پتہ چل گیا کہ یار اب ادھر کیسے ہم اپنا جعلی سودا بیچیں گے جب آپ کو خالص سودا فری مل رہا ہے. اور وہ اتنا خالص ہے کہ اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ باقی سب لوگ فراڈ کر رہے ہیں، تو اب لوگوں نے کیوں وہ فراڈ والی چیزیں لینی ہیں؟ تو جو 2-4 لوگ بچ گئے ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، انہیں بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا، آپ بھی کیلے صحیح طریقے سے رکھنے کا طریقہ، ہاں، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، یہ چیزیں لوگوں کو سکھایا کریں. دین کا کام چھوڑ دیں یار. آپ لوگوں کا یہ کام ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے نہ صرف لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ سچائی وہ ہے جو یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ باقی جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا وہ فراڈ ہی کر رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے اب یہ حالت ہے کہ لوگ اگر قرآن و سنت بھی بیان کریں گے نا ہمارے مقابلے پر آ کے، تو آڈینس نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگی. وہ کہے گی کہ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کوئی اس طرح کی آیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود دیکھ نہ لیں. کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے آیات پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے یالی مدد ثابت کیا، آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اور اس میں سے یہ نہیں انہوں نے بتایا کسی نے آپ کو کہ آپ نے نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبر کی روش اختیار کرنی ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی، کیونکہ ساتھ ہی لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کہہ رہا تھا وہ نہیں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بس یہ ٹکڑا لیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور کہا دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی. اور لعنت ہے تہاڈی سوچ اتے. قرآن کی تعریف کرنے والے لوگوں، غداروں، عزتیں اویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں اور دیوبند اور بریلی کے اندر. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس میں سے نکال رہے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. جی تو آج تک کسی بھی مسلمان نے کہا ہے کہ المدد یا نماز میری مدد فرمائیے مشکل کشا، المدد یا صبر، اور جس سے ثابت کر رہے ہو وہ تم نے کبھی نہیں کیا تھا، تو اس سے تم نے غیر اللہ کی مدد اور پھر اپنے بابے پکارنے شروع کر دیے. اس میں بھی یہ نہیں نکل رہا تھا. وہ ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو نماز اور صبر کی روش اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی. اس میں سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ تمام بریلوی علماء چاہے پرانے بزرگ ہوں یا نئے اس آیت کو ٹاپ آف لسٹ بیان کرتے ہیں غیر اللہ سے مدد کے لیے. تمام شیعہ علماء جو توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں نکال رہا ہوں، جو موحد ہے، جو توحید کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پہلے نمبر پہ پیش کرتے ہیں. اس سے ان کے علمی لیول کا آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اور آپ کو دین کا کیا سکھانا ہے. اچھا، کوئی اگر دائی اٹھتا بھی ہے تو وہ غامدی صاحب کی طرح کوشش کرتا ہے کہ پیار محبت سے کوئی بات پہنچانے کی کوشش کریں.
تو دیکھ لیں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. اگر کسی کو آئی ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ممی ڈیڈی تھے, پہلے بھی ان کے دماغ میں فطور نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. لیکن جو کٹر قسم کی پبلک ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, ان کا تو اس لیول کے اوپر مینٹل ماڈل بن چکا ہے کہ ان کو توڑ کے بھی آپ دوبارہ بنائیں نا, پھر بھی آپ ان کے دماغ میں قرآن و سنت داخل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم نے آپ دیکھیں کیا دنیا میں تبدیلی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب دنیا میں ہر دینی پلیٹ فارم, پتہ دین کی خدمت کیا کر رہا ہے, رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. ہاں آپ دیکھ لیں, جس ٹاپک پہ میں بولتا ہوں نا, میری تصویر لگا کے نا اس ٹاپک کے اوپر اگلا بات کرتے ہیں. یعنی میں بتاؤں گا کہ دین کی کون سی بات آپ نے بیان کرنی ہے. آج اسلام پہ اتنا مشکل وقت آیا. آپ کے پڑوسی ملک میں ایک شخص جس کی دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ویورشپ ہے, دھروو راٹھی, اس نے اسلام کے اوپر انجانے میں, بدنیتی کے ساتھ نہیں, ایک حملہ کر دیا عقیدہ توحید کے اوپر. کدھر مر گئے علماء؟ کسی بڑے عالم دین کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کا جواب دیا ہو؟ ہمیں یہ کہتے تھے نا جی غیر مسلموں کو جواب دیں, جی انجینئر صاحب ہمیں چھوڑ دیں. جی آپ کو کچھ چھوڑ دیں, آپ بھی غیر مسلم ہیں. ہاں بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندی کیا ہے, دیوبندیوں سے پوچھیں ذرا بریلوی کیا ہے, اہل حدیث سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے, ان سے اہل حدیث کے بارے میں پوچھیں. نہ یقین ہے تو المحنت علی المفند پڑھ لیں, حسام الارمین پڑھ لیں, احکام شریعت پڑھ لیں. تو ہم غیر مسلموں کے بارے میں ہی کام کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, لیکن آپ چونکہ ایک دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں, لہذا ہم آلریڈی غیر مسلموں کے بارے میں ہی کر رہے تھے. ہاں اب وہ غیر مسلم جو ادر دین اسلام والے غیر مسلم ہیں, انہوں نے جب اسلام پہ حملہ کیا تو یہ کدھر مرے پڑے ہوئے ہیں؟ کسی نے کوئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کا جواب دیا؟ اور سرکار ان کی کمپیٹنسی نہیں, انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو جواب دینا, انہوں نے سنت پڑھی ہو تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب دینا. میں اب بھی بات کرتا ہوں, جو میں نے ریکارڈنگ کروا دی نا 1.5 گھنٹے کے اندر, اس کو دیکھ کے رٹا مار کے کوئی ریپروڈیوس بھی نہیں کوئی مفتی کر سکتا. ٹائم قیامت تک جائے اسی طریقے سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رٹا مار کے میرے لیکچر نو. توفیق بھی اٹھ گئی ہوئی ہے. اب ان کی توفیق صرف یہ ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی خدمت کرنی ہے. ان کی توفیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کے مزارات کا دفاع کرنا ہے. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اینڈ پہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کی برکت سے یہ جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مجاہد بنتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.